فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب کی جانب سے یہ سوال بھی موصول ہوا کہ مثال کے طور پر ایک شخص ایسا ہے جس نے دھان بویا اور کل کھیتوں کو ملا کر 5 کنٹل دھان اس کے گھر پر آیا، مگر اس شخص کا سالانہ خرچ 5 کنٹل دھان سے بڑھ کر 10 کنٹل دھان تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اپنے کھیتوں سے جو وہ 5 کنٹل حاصل کرتا ہے، وہ اناج، وہ غلہ پورے سال کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ 4-6 مہینے کے بعد اسے مارکیٹ سے دھان یا چاول خریدنا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس شخص کی آمد کم ہے اور خرچ زیادہ ہے، تو کیا آمدنی کے کم ہونے اور خرچ کے زیادہ ہونے کے سبب اس کے غلے سے 10واں یا 20واں معاف ہوگا یا معاف نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کی آمدنی کتنی ہے، اس کے کھیت میں غلہ کتنا پیدا ہوا، سالانہ خرچ کتنا ہوتا ہے، کتنے دھان اور چاول کی کھپت اس کے گھر پر ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جتنا بھی غلہ اس نے حاصل کیا، جتنا بھی اناج اس نے اپنے کھیت سے حاصل کیا، چاہے وہ 1 سال کے لیے کافی ہو یا کافی نہ ہو، اس میں 10واں یا 20واں ضرور واجب ہوتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں کہیں ایسی تفصیل نہیں ملتی کہ آمدنی زیادہ ہو، خرچ کم ہو تب تو 10واں یا 20واں واجب ہوگا، آمدنی کم ہو اور غلے کا خرچ زیادہ ہو تو واجب نہیں ہوگا، ایسی تفصیل فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ لہٰذا اس مسئلے کو ذہن میں بسائیں کہ جتنا بھی غلہ آپ کو کھیت سے حاصل ہو، اگر اس میں 10واں واجب ہے تو فقیر کو 10واں دیں، اور اگر 20واں واجب ہے تو فقیر کو 20واں حصہ دیں۔ اس وقت میری نگاہوں کے سامنے فتاوی عالمگیری کی عبارت ہے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 204، الباب السادس فی زکوٰۃ الزرع والثمار۔ عبارت کچھ یوں ہے، یجب العشر عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی فی کل ما تخرجہ الارض من الحنطۃ والشعیر واشباہ ذلک مما لہ ثمرۃ باقیہ او غیر باقیہ قل او کثر۔ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
جن کے ہم مقلد ہیں ان کے نزدیک کھیت سے چاہے غلہ کم حاصل ہو یا زیادہ حاصل ہو، اس میں 10واں یا 20واں ضرور واجب ہوگا۔ سالانہ خرچ کتنا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔